نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلے ہفتے السمیع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام السمیع ہم نے کیا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب آج ہم دیکھیں گے البصیر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہے نا، السمیع، البصیر، العلیم، اللطیف، الخبیر، یہ سب جیسے ایک گروپ آف نیمز ہوتا ہے نا، کہ جس میں یہی چلا آ رہا ہے کہ ہی نوز ایوری تھنگ، ہی لسنس ٹو ایوری تھنگ، ہی ہیئرز ایوری تھنگ، ہی سیز ایوری تھنگ۔ اور اللطیف تو یہ ہے کہ باریک بینی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر الخبیر یعنی اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ تو موررلیس ان سب میں اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ایز گروپ سب کو اکٹھا لے کر چلیں، تو اس لیے ہم جائیں گے تو ون بائی ون ہی، لیکن یہ سارے جو اسماء حسنیٰ ہے یہ ایک گروپ ہے اسماء حسنیٰ کا۔ اب آپ دیکھیے کہ البصیر، دیکھنے والا۔ اب عام طور پر ہمیں کب ایک چیز کی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا حال تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میرا حال تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، میرا منہ پریشان ہے، میرا رنگ اڑا ہوا ہے، میری پیلپٹیشن ہو رہی ہے، مجھے پسینے چھوٹ رہے ہیں، مجھے کسی پریشانی سے آنسو بہہ رہے ہیں، مجھے انگزائٹی بن رہی ہے، میرا حال کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کتنا زیادہ اس وقت بے بس اور کتنا اپنے آپ پہ ترس کھاتا ہوا وہ محسوس کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو یہ نام البصیر، اگر ہم اپنے حال کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو انسان کا دل، انسان کا دماغ، انسان کی سوچیں، انسان کے جذبات، ہر چیز کو قرار آ جاتا ہے۔ عربی کا ایک فریز ہے کہ تصرفاتنا فرع من تصوراتنا، کہ ہمارے جو تصرفات ہوتے ہیں یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں، کسی وقت ہم نے ایٹ اے گیون مومنٹ جو بھی ہم نے کیا، فرع من تصوراتنا، وہ کہاں سے سٹیم کرتے ہیں، وہ کہاں سے نکلتے ہیں، وہ کس چیز کی برانچ ہے، وہ ہمارے تصورات میں سے نکلتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں، ہمارے دل و دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے، کوئی اندیشہ ہے، اسی کے مطابق ہم اپنی جو فزیکل، جو ظاہری ہماری حیت ہے وہی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ البصیر ہماری ہر طرح کی حیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے اندر جو حالت ہے درپیش اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے لیے ہے نا کہ فار ایگزامپل اگر ایک ہنڈیا ہے چولہے پر اور اس کے اوپر آپ نے رکھی ہوئی ہے کوئی سالن پکانے کے لیے اور اوپر ڈھکن ہے، تو آپ وہ ڈھکن اٹھاتے ہیں اور پھر آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کی دال گل چکی ہے یا نہیں گلی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ ڈھکن کے باہر اور ڈھکن کے اندر دونوں بالکل ایک طرح سے نظر آتا ہے۔ ہماری ظاہری حیت اور ہمارے انر سیلف، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سمیع علیم، سمیع بصیر، سمیع قریب، یہ سب جو نام ہیں جو اس طرح پیئرس کے ساتھ آئے ہیں، یہ اگر ان کے اوپر ہمیں یقین ہوگا تو ہماری دعاؤں میں اور ہماری آہوزاری میں اس کے آگے کثرت ہو جائے گی۔ اب ایک انسان کے آگے آپ رونا شروع کریں، روزانہ روئیں اس کے آگے، تو وہ تو آپ کو برداشت ہی نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ ماں بھی اپنے بچے سے تنگ آ جاتی ہے کہ یہ جب بیٹھتا ہے میرے پاس تو یہ کوئی نہ کوئی ڈپریسنگ بات ہی اس نے کرنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس نے نیگیٹو بات ہی کرنی ہوتی ہے، تو یہ رشتے بھی تنگ آ جاتے ہیں۔
یہ رشتے بھی ہر وقت کا رونا دھونا برداشت نہیں کرتے. اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک ایک آنسو کی اتنی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں بلکہ اس کی قدردانی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن حکیم میں تقریباً 40 مقامات سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. مثلاً کچھ چند جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى آیت نمبر 11. اس کی مثل دنیا میں کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب دیکھیں کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سننے اور دیکھنے والا بنایا. لیکن جب ہم نے یہ کتاب شروع کی تھی تو ہم نے اسماء حسنیٰ کے بارے میں کچھ اصول پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوں گے کہ ایک ان میں سے یہ تھا کہ انسانوں کے اندر وہ صفات ہو سکتی ہیں، سننے والا انسان ہوتا ہے، دیکھنے والا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باخبر بھی بعض انسان بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں. لیکن جو بھی انسان چاہے جتنی بھی کوئی فیکلٹی تیز رکھتا ہو، اس میں نقص ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں کمی ہوتی ہی ہوتی ہے. کمال کے لیول پر، پرفیکشن کے لیول پر یہ صفات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. اور لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس جیسی سماعت، اس جیسی بصارت، اس جیسا قریب ہونا، اس جیسا علیم ہونا، خبیر ہونا اور کسی کا ہے ہی نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سورہ النساء 58، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ بکل شیء بصیر، سورۃ الملک آیت 19. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، بے شک وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. اسی طرح سے انہ بعبادہ خبیر بصیر، الشورى 27، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، سورہ الاسراء 17، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے. اب دیکھیے کہ کیا نہیں پھر وہ دیکھتا، وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، وہ نیکیاں بھی دیکھتا ہے، وہ برائیاں بھی دیکھتا ہے، وہ گناہ بھی دیکھتا ہے، اور وہ ثواب کے کام بھی دیکھتا ہے. اب البصیر سے مراد پھر یہ ہے کہ تمام نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، اگرچہ چھوٹی اور باریک چیز ہو اسے بھی وہ دیکھتا ہے. وہ سیاہ چیونٹی ٹھوس پتھر پر تاریک رات میں چل رہی ہو تو اسے بھی دیکھتا ہے. جب خوراک اعضاء میں گردش کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسے بھی دیکھتا ہے، اور رگوں میں رواں خون کو بھی دیکھتا ہے. ساتوں زمینوں کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر بھی وہ دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پلکوں کا جھپکنا اور آنکھوں کا خیانت کرنا بھی دیکھتا ہے. ریسنٹلی میں نے ایک تصویر دیکھی ایک درخت کی، کیونکہ آج کل وہ فال کا سیزن بھی ہے نا، تو درخت سارے پتے جو ہیں وہ جھڑے ہوئے ہیں. تو وہ درخت تھا ایسے، اس کی شاخیں ٹونڈ منڈ سی ہوئی ہوئی، اور اس کے نیچے پتے ہی پتے، پتے کوئی اورنج، کوئی یلو، کوئی براؤن، پتے ہی پتے اس کے نیچے بے شمار. اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ نے دیکھا ہے ہر پتا گرتا ہوا، اللہ نے دیکھا ہے کہ کون سا پتا پہلے نیچے پہنچا ہے، اس کے بعد کون سا پہنچا ہے. ایک ایک کی گنتی، ایک ایک کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اور وہ ایک درخت ہے، دنیا میں کروڑوں اربوں درخت ہیں کہ جو اس طرح پتے اپنے جھاڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے ٹائم کی خبر ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البصیر وہ ہے جو اپنی بصارت کے کمال سے ایک چھوٹی چیونٹی کے جو اجزاء تکوینی، یعنی جو اس کے اجزاء ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا دماغ ہے، اس کے جسم کے حصے ہیں،
اس کے سارے سسٹمز ہیں اندر، وہ ان سب کو دیکھتا ہے، اس کے اعضاء، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا مغز، اس کی رگیں، اور شب تاریک میں ٹھوس چٹان پر اس کا رینگنا بھی دیکھتا ہے۔ اور ایک کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ اللہ تو وہ ہستی ہے کہ جو ثرا سے ثریا تک ہر چیز دیکھتا ہے۔ ثرا یعنی زمین کی گہرائیاں، زمین کو کھودتے جائیں اور اندر سے جو گیلی مٹی نکلتی ہے اس کو ثرا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وما تحت الثرا، جو تحت الثرا میں ہے۔ اور اسی طرح ثریا وہ بلند ترین ستارہ، ان سب کے درمیان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے۔ ایک کسی کا شعر ہے، امام قرطبی نے اس کو بیان کیا ہے، میں اس کی اردو ترجمہ ہی پڑھوں گی کہ اے وہ اللہ جو مچھر کے پر پھیلانے کو سخت تاریک رات میں دیکھ لیتا ہے، اور مچھر کے سینے میں اس کی رگوں کے وابستہ ہونے کو بھی جانتا ہے، اور ان کمزور ہڈیوں میں جو مغز ہے اسے بھی دیکھتا ہے، میری توبہ قبول کر اور گزشتہ زمانے میں جو مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے وہ مٹا دے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تو سب سے پہلا جو اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے نا، وہ ہے عاجزی، ہیوملٹی۔ ایک تو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے انسان کو، تو انسان ہمبل ہوتا ہے، اور دوسرے پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کی بڑائی کا جو ایک احساس ہوتا ہے، جو ایک ادراک ہوتا ہے انسان کو، وہ اس کو ہمبل بھی کرتا ہے، وہ اس کو سینس آف سیکیورٹی بھی دیتا ہے، اور وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بھی کرتا ہے۔ تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک اور ہمارے عقیدے کا ایک بہت بڑا یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، جس طرح اس کے جلال اور کمال کے لائق ہے اسی طرح اللہ کی آنکھیں ہیں۔ وہ اس کی تکییف ہم نہیں کر سکتے کہ کیفا، کیسے، ہمیں نہیں پتا، نہ اس کی تمثیل کر سکتے ہیں ہم، کہ جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ انسان کی دو آنکھیں ہیں تو کیا اللہ کی بھی اس طرح کی دو آنکھیں ہیں؟ بالکل نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ جب جن لوگوں نے یہ تکییف کی اور تمثیل کی تو پھر وہ ڈیویٹ ہوئے اور اسلام میں ایسے سیکٹس بنے کہ جنہوں نے بعد میں بہت ان کا ایک فتنہ بھی ہوا، اور اس میں لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اچھا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پلکیں بھی ہیں اور آئی لیشز بھی ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں لیسا کمثلہ شیء والی بات جو ہے اس کے اوپر ہمارا اگر ایمان ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن میں سورہ الطور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 48 میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیجئے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ القمر آیت نمبر 13 اور 14 وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، ہم نے اس کو تختیوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے، بدلہ ہے اس کا جس کا کفر کیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام کے لیے ہم نے بدلہ لیا۔ پھر اسی طرح سے سورہ طٰہٰ آیا 39 وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، سبحان اللہ، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈالی تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے۔ آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کو جب وہ بچہ دیکھا تو ان کے دل میں محبت ڈالی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ وہ فرعون کو ہی کہہ اٹھی کہ اس بچے کو دیکھو تو صحیح، کتنا پیارا بچہ ہے، یہ ہمیں کیا نقصان دے گا؟ اور ظاہر ہے کہ پتا تھا کہ بچہ اسرائیلی ہے، ورنہ کون دریا میں ڈالے گا اس طرح بچے کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی نگہداشت کی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے پہ چل رہی تھیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرف کو ڈائریکٹ بھی کر رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے، جوان ہوئے، فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح، اور اپنی ماں کے پاس بھی رہے، ماں کا ہی دودھ بھی پیا، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا، سورہ طٰہٰ ہی میں ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہاں میں نے تجھے بنا لیا اپنے لیے، تجھے تیار کیا اپنے لیے۔ اور تھرو آؤٹ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر جاندار کو، اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اللہ تعالیٰ کی دو آنکھوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کانا ہونے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پاک قرار دینا یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اسی طرح اس کی آنکھیں ہیں۔ امام ابن خزیمہ یہ امام ہیں اور امام مسلم کے کنٹمپریری ہیں، اور جس طرح امام مسلم کی صحیح مسلم ہے، ان کی صحیح ابن خزیمہ ہے، اور یہ چار صحیح ہے نا، بخاری، مسلم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، اور بڑی لمبی عمر پائی تھی انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کی دونوں آنکھیں ہیں، ان کے ساتھ وہ ثرا سے لے کر ثریا تک دیکھتا ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان والی ہر بڑی اور چھوٹی چیز دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ سمندر کی پنہائی اور گہرائی میں دیکھتا ہے، اور جس عرش پر مستوی ہے اسے بھی وہ دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب یہ نام ہمیں اس کا اچھی طرح سے ادراک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو پھر ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہو جائے گا؟ محتاط، انتہائی محتاط، تنہائی پاکیزہ ہو جائے گی، تنہائی صاف ستھری ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ تنہائی کو صاف ستھرا رکھنا، اکیلے ہوتے ہوئے نیکیاں کرنا، یہ ہے اصل ایمان جو ہے نا، ویلیڈیٹ انسان کا اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ مجلسوں میں آپ کو بہت سے ارد گرد سے محرکات مل رہے ہوتے ہیں، آپ بعض اوقات انسپائر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات شیطان کی طرف سے ایسا کوئی آتا ہے حملہ کہ انسان ریاکاری کی وجہ سے بھی نیکی کر بیٹھتا ہے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو بالکل وہ یاد ہی نہیں رہتا۔ سب سے بڑا چیک ہماری مجلس اور تنہائی کی نمازیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہیں پہ ہم جو ہیں وہ دھر لیے جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کیسے نماز پڑھتا ہے تنہائی میں اور کیسے نماز پڑھتا ہے مجلس میں۔ ہمارا اللہ کے البصیر ہونے پر جو ایمان ہے اس کا یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ پھر انسان کے اندر انکساری آتی ہے، پھر انسان کے اندر اپنی عبادات کا، اپنے اقوال کا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ لکھنے کے لیے ہمارے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ خود بھی موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر انسان کو ہوتا ہے نا کہ میں اب اللہ کے سامنے یہ کام کروں، میں اب اللہ سے حیا نہ کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے نا کہ زیادہ دیر تک اپنے آپ کو برہنہ نہ رکھا جائے، یعنی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے غسل کرنا ہے یا آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں تو بس، ورنہ آپ اپنا لباس پہنیں، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے اندر ابیوسو لینگویج ہو، فحش لینگویج ہو، تو کیا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں کرتے ان چیزوں کو؟ کیا اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں کرتے ہمیں ان جگہوں پہ دیکھنے کو کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں؟ بدعات والی جگہیں، فحاشی والی جگہیں، بے پردگی والی جگہیں، حرام جگہیں، وہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہوں تو کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر دیکھ رہا ہے اس وقت؟ تو یہ احساس جو ہے اگر جاگ جائے تو انسان اپنے آپ کو بہت جگہوں سے اور بہت کاموں سے بچا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے سورہ حج آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔
یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ رات میں اٹھنے والی ہو صدا یا دن کے شور شرابے ہوں، ہر حالت، ہر اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حرکت دیکھ رہا ہے، ہر وقت کی دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ شورا کی آیت 27 آپ دیکھیں نا کہ فرمایا کیا جا رہا ہے اور اینڈ میں کون سے صفاتی نام آ رہے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ شورا 27۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق پھیلا دیتا تو یہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن جتنا چاہتا ہے اس اندازے سے رزق اتارتا ہے۔ اب یہاں پر آیت کا پھر اختتام کیا ہو رہا ہے؟ خبیر اور بصیر کے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات دیکھ رہا ہے، وہ باخبر ہے کہ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہدایت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کس کو کتنی مال دینا ہے اور کتنا اس سے روک لینا ہے، کتنا غنی کرنا ہے تو اس کے حالات سدھریں گے، کتنا اگر زیادہ پیسہ دے دیا تو ایسا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے حالات بگاڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کوئی چیز روک کے رکھی ہے تو وہ بھی ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے تو وہ بھی ہماری بساط کو دیکھتے ہوئے۔ پھر اسی طرح سورہ الاسراء آیت 30، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ التغابن 2۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یعنی نیک، بد، فاسق، فاجر، مومن، کافر سبھی کو دیکھ رہا ہے، اور سب کو کیے کا اپنا اپنا بدلہ مل جائے گا۔ اسی طرح سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا 40، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات میں الحاد اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں۔ کیا جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت امن سے آئے گا؟ تم مرضی کے عمل کرو، بے شک وہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو کجی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو دھمکی بھی دے رہے ہیں اور ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے غلط معنی نکالتے ہو یا اتنی بال کی کھال اور اتنی میم میخ نکالتے ہو کہ دوسرے کو سمجھ آنے کے بجائے اس کو کنفیوژنز پیدا ہونے لگ جائیں، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن وہ سب کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ غافر 56۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر دلیل ملے جھگڑتے ہیں ان کے سینوں میں تکبر ہے، اور اللہ اس تکبر کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس تک نہیں پہنچنے والے، اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ تمام آوازوں کو ان کے سارے اختلاف کے باوجود سنتا ہے۔ یہ پیچھے ہم نے السمیع میں اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا تھا۔ جو کوئی بھی ہیپننگ چیز ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ کسی ستارے سیارے پر کوئی کیمیکل ریئیکشنز جو لگاتار ہو رہے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے۔ سب کچھ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت پر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ لہٰذا جو اس کی آیات میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں باطل قرار دیں، یہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ انہیں دیکھ بھی رہا ہے اور ان سے باخبر بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سورہ غافر آیا 20، واللہ یقضی بالحق
والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو سننے اور دیکھنے والا ہے، اور جس کی سماعت اور بصارت کمال درجے کی ہے، پرفیکشن کے لیول کے اوپر ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ بت، وہ لکڑی کے، وہ پتھر کے، وہ قبریں، وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو وہ اگر ان کے اندر سماعت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، ان کے اندر تو عام انسانوں جیسی بھی نہیں ہے، اور انسان کی مت ایسی ماری جاتی ہے کہ انسان ان کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا؟ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، سورہ مریم 42۔ اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں اور کچھ کفایت نہیں کرتے؟ کسی چیز کے بارے میں وہ آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ اور اسی طرح کی آیت ہے سورہ النساء 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو سونپ دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، اور نواہی یعنی جن چیزوں سے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہی میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں موجود ہیں۔ اوامر پر عمل کرو، نواہی سے رک جاؤ، اور ان کے بھیجنے والے کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھو کہ وہ ایسا سمیع و بصیر ہے کہ جس پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کی وہ مصلحتیں جانتا ہے جو کہ وہ خود بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو اچھے اعمال آگے بھیجو گے اسے ضائع نہیں کرے گا، وہ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ ان کا ثواب ضرور دے گا، کوئی چیز تمہاری وہاں غائب نہیں ہوگی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے مس نہیں کی ہوگی۔ اب ان تمام جو قرآنی آیات ہم نے پڑھی اور ان کی ہلکی سی ہم نے تشریح دیکھی، تو ان سے واضح ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنے ذہن میں اللہ کے البصیر ہونے کا وصف حاضر رکھتا ہے اور اسے اس کا یقین ہوتا ہے، تو وہ رغبت بھی پاتا ہے اللہ کی طرف کہ ہاں وہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا یقین تھا نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان، اللہ ہے نا وہ مدد کرے۔ اس نے دیکھا ہے، اس نے مجھے اس وقت اس جنگل میں بھی دیکھا ہے جب میں اکیلی وہاں سو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے وہاں پر، لیکن اللہ نے مجھے دیکھا ہوا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے وہ کہتی ہیں میرے اندر اتنا سا بھی خوف نہیں آیا، اور میرے اندر اتنا سا بھی ڈاؤٹ نہیں آیا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا، مجھے کبھی شک نہیں ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے میری برات نہ آئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنی ہستی کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ قرآن ہی نازل ہو جائے گا میرے لیے۔ میں سمجھتی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ کوئی بات کھول دیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے، یہ تو قرآن ہی نازل ہو گیا۔ سیدہ عائشہ کو یقین تھا کہ وہ البصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہوا ہی کچھ نہیں، تو میں کس بات کی ڈروں پھر۔ ہمارے اندر یہ جو یقین کامل ہے نا، اس کی کمی ہے۔ ایک اور چیز عربک میں کہتے ہیں کہ اپنے اندر تولید المشاعر پیدا کریں، تولید المشاعر کریں۔ تولید کہتے ہیں پیدا کرنا، ولد یلد سے ہے نا، المشاعر شعور سے، مشاعر کہتے ہیں جذبات کو۔ اپنے اندر جذبات پیدا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے،
ریچولسٹک اپنا جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک پیاری والی باتیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے اون پہ بھی کر سکتے ہیں نا. اب ادب کا تقاضا تو ظاہر ہے کہ ملحوظ رہے گا، تو آپ پیارے اللہ، میرے اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے محسوسات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت، یہی تو چیزیں ہیں which keep you going. تنہائیوں میں جب وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کتنا لطف ہے اس احساس کے اندر، اور کتنا خوف ہے اس احساس کے اندر ساتھ ہی ساتھ کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، وہ دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان فرمائی ہے نا، اس سے آپ کو مزید کلیئرٹی آئے گی کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو دیکھ رہے ہو کا تصور نہ لا سکو تو یہ تصور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو دیکھتا ہی ہے. اور کیا ہمیں تصور ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ پھر اپنی نماز کو لے آئیے یا کوئی بھی اور ایکشن. ہر انسان اپنا سب سے بڑا جج ہوتا ہے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح دیکھتا ہے، بہت اچھی طرح سے جج کر سکتا ہے، اسے اپنا اچھی طرح پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں، چاہے کتنے عذر تراشے. تو ہم میں سے ہر ایک ذرا اپنے آپ کو سوچ لے کہ ہم تنہائی میں کیسے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کیسے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ نافرمانیاں اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک عورت کو کسی آدمی نے برائی کی دعوت دی اور کہا کہ ہمیں تو صرف اس وقت ستارے دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اس عورت نے کہا ان ستاروں کو روشن کرنے والا تو دیکھ رہا ہے نا، ستاروں کا مالک بھی تو کوئی ہے نا، اور وہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ العلق آیا 14. کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ لہٰذا اس بات پر کامل یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے کافی ہے. اچھا، ایک اور ذرا اس کو ذرا ایک اور سائڈ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ البصیر پر اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمارے اعمال پر یہ چیز کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی بھی صحیح، لیکن ریاکاری آتی انسان کے اندر. مجھے کوئی تو دیکھے نا پیسے دیتے ہوئے، مجھے کوئی تو دیکھے لمبے سجدے کرتے ہوئے، مجھے کوئی تو دیکھے کہ میں تہجد پڑھتی ہوں. تو مجھے اب کسی کو بتانا ہے نا. اب اس وقت آدھی رات کو، رات کے 2 بجے 3 بجے کس نے دیکھا؟ تو مجھے کسی کو بتانا ہے، مجھے چرچا تو کرنا ہے، اس لیے کہ میرا ایمان البصیر پر کمزور ہے. آپ سوچیں کتنی خطرناک بات ہے یہ. ریاکاری تو شرک خفی ہے. اور پھر اسی طرح سے جو برے کام ہیں، جو گناہ ہیں، وہ چھوڑنے کی تحریک نہیں پیدا ہوتی نا انسان کے اندر. اور یہ صفت انسان کو 2 طرح سے فائدہ دیتی ہے، ایک برے کام کو چھوڑنے کا اور ایک اچھے کام کر ڈالنے کا. اور مخفی صدقہ البصیر کی سب سے بڑی دلیل ہے، البصیر کی سب سے بڑی پہچان ہے. البصیر پر ایمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی یہ پہچان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تو جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے تو ذرے برابر کی بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ مخفی نہیں ہے. اللہ ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں نا، تو ذرہ برابر اور ذرے سے بڑی اور ذرے سے بھی چھوٹی، کیونکہ ایٹم کے بھی تو چھوٹے آگے مزید ڈویژنز ہیں نا. تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، اس کی حاجات بھی پوری کرتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.